الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت سے شیطان نے وعدہ کیا ہے، قسم کھائی ہے کہ اے میرے پروردگار، میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گناہوں میں لگائے رکھوں گا جب تک ان کے جسموں میں روحیں ہیں۔ اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مجھے میری عزت، بلندی، وقار کی قسم، میں ان کے گناہوں کو بھی معاف کرتا رہوں گا جب تک یہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ جو شخص، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استغفار کثرت سے کرتا ہے، کل قیامت کے دن اس کے اعمال نامے اس طرح دیے جائیں گے کہ یہ خوش و خرم ہوگا۔ کثرت سے استغفار کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص استغفار کثرت سے کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو روزی ایسی جگہ سے عطا فرمائیں گے کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اعمال لکھنے والے فرشتے جب اللہ رب العزت کے سامنے ہمارے اعمال پیش کرتے ہیں تو جس کے اعمال کے اول اور آخر میں استغفار ہوتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں درمیانی حصے کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت سے توبہ کرنا اور استغفار کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ہمارا کام ہے توبہ کرنا، معافی مانگنا۔ انسان گناہگار ہے۔ آپ سوچئے کہ ہم صبح سے لے کے شام تک کتنے اعمال ایسے ہیں جو اللہ کی نافرمانی میں کرتے ہیں، کتنے ایسے کام ہیں جو ہم گناہوں میں کرتے ہیں، کتنے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں۔ تو توبہ استغفار ہمیں کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے۔ صبح توبہ، شام توبہ، لب پہ میرے مدام توبہ، بے اثر ہو یا با اثر ہو اپنے کرنے کا کام توبہ۔ توبہ اور استغفار یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ استغفار کا مطلب اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے، اور توبہ کا مطلب آئندہ کے لیے عزم اور ارادہ کرنا ہے کہ آئندہ رب کریم میں اب یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا، سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچے دل، صاف دل سے اللہ کی طرف توبہ کرو۔ تو اللہ رب العزت سے رجوع کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ کثرت سے استغفار کرنے والا گناہوں پر اصرار کرنے والا نہیں ہوتا، اگرچہ اس نے ایک دن میں 70 بار گناہ کیا ہو۔ اللہ اکبر! تو جتنی بار گناہ ہو جائے دل چھوٹا نہیں کرنا۔ شیطان انسان کو وسوسے میں ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب کیا فائدہ، اب توبہ کرنے کا کیا فائدہ، تو بار بار گناہ کر رہا ہے۔ تو بھائی بار بار جب گناہ کر رہا ہے تو بار بار توبہ بھی کرنی ہے، بار بار استغفار بھی کرنی ہے، اور توبہ تو سچی پکی توبہ کرنی ہے۔ سچی توبہ وہی ہے کہ جو دوبارہ گناہوں کی طرف رغبت ہو تو انسان گناہوں کی طرف نہ جائے، اس توبہ اور اس ارادے کی وجہ سے بچ جائے۔
اللہ رب العزت ہمیں بھی سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائیں، ہم سے راضی ہو جائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب